السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت میں ایک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان اور رحم دل تھے، چھوٹے بڑے سب سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی تھے۔ تمام عمر کسی سوال پر یعنی کسی نے بھی آپ سے سوال کیا تو اس پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ایک بار ایک رئیس نے 4 اونٹوں کا غلہ فدیے کے طور پر بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا اور پھر بھی کچھ بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کچھ باقی رہے گا گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں ہی بسر کی اور دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ تمام غلہ تقسیم ہو چکا ہے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب ہی مہمان ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا دیا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ گھر میں رہتے تو گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ ہی سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے یعنی کہ مرمت کر لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجلس میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ کسی غریب کو اپنی غریبی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اور آپ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کی عیادت کو جاتے، دوست دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ اس کو گرفتار کر آپ کے سامنے لے کر آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے فتح مکہ کے موقع پر چاہا کہ ایران بھاگ جائے، لیکن وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم و کرم یاد آیا، اب میں حاضر ہوں اور میرے جن جرموں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے وہ سب درست ہیں، تو لیکن پھر بھی اس کے جرائم کو سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو تحفے بھیجتے اور ان کا حق پورا ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ ایک دن صحابہ کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام آتے
اور پڑوسیوں کے سوا جو بھی آپ کو کسی کام کا کہتا تو آپ اس کو فوراً پورا کرتے۔ مدینے کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ کام ہے، تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا کام کرتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کوئی چیز نہ نکلی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ دونوں بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادگی کا پیکر تھے۔ اور جبکہ اس کے مقابل میں اگر ہم آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کا طرز زندگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیں اور ان کا موازنہ کریں تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ کتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کتنا ضیاع ہوتا ہے کھانے کا، اور جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے تاجدار تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کئی دن فاقے کی نوبت آ جاتی تھی اور آپ کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں بہت سادگی تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے میں کسی چیز میں بھی تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، جو پہننے کو مل جاتا اسی کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اور عیش و آرام کو نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ ہی عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے اور اس کی اجازت مانگتے، اور سامنے کھڑے نہ ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر نظر پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار دوپہر کو ایک لڑائی کے بعد ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے۔ ایک عرب آیا اور تلوار کھینچ کر بولا، بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے تسلی بھری آواز میں جواب دیا، اللہ۔ وہ یہ جواب سن کر کانپ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی تم کو مجھ سے بچانے والا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار اس کے حوالے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رحم و کرم کا پیکر تھے، اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں، اور اسلام جو ہے وہ نمود و نمائش کے بجائے سادگی کا سبق دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سادگی سے زندگی بسر کریں، خود بھی سادگی سے زندگی بسر کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی سادگی سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کریں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔